برائے مہربانی یہ وضاحت فرما دیں جو آج کل ہمارے ہاں خاندانی منصوبہ بندی کا چرچا ہے، اس کی دین میں کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ پرورش یا تعلیم و تربیت کی وجہ سے کوئی گنجائش بنتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تو ہے کسی فرد کا اپنے طور پر کوئی احتیاط برتنا تو اس میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ مکروہ کے درجے میں تو ہے، لیکن یہ ہے کہ حرام ہرگز نہیں ہے۔ مکروہ کے درجے میں اس لیے ہے کہ یہ ایمان سے اس کی مطابقت نہیں ہے۔ آپ کے جو حالات آج ہیں کل کیا ہوں گے آپ کو کیا معلوم؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ آپ پر رزق کا کون سا دروازہ کھولنے والا ہے، اور اللہ نے فرمایا 2 جگہ قرآن مجید میں کہ تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے، تمہاری اولاد کو بھی ہم دیں گے، تم اپنے آپ کو بھی اپنا رازق بھی نہ سمجھو نہ اپنی اولاد کا رازق سمجھو۔ تو رزق کی کمی کی وجہ سے ایسا کرنا ایمان کے خلاف ہے۔ البتہ یہ کہ چونکہ عزل کی ایک کیفیت ہوتی تھی، یعنی یہ کہ انسان جب وہ سیکشول ایکٹ ہے تو ایجیکولیشن یعنی جو مادہ منویہ کے اخراج سے پہلے انسان علیحدہ ہو جائے، یہ عزل کہلاتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور کنٹراسیپٹیو میتھڈ اس وقت تھا ہی نہیں۔ اس کی اجازت طلب کی گئی تھی تو حضور نے پہلے تو فرمایا کہ تم کیوں کرنا چاہتے ہو، وہ جس جان کو پیدا ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گی، لیکن پھر بھی جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے کر لو، کوئی حرج نہیں۔ تو وہ حرام تو اب نہیں کہہ سکتے اسے، یعنی کنٹراسیپٹیو میتھڈز کا استعمال کرنا حرام نہیں ہے۔ لیکن جس نہج سے یہ تحریک دنیا میں اس وقت چل رہی ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایمان کے منافی ہے، بلکہ یہ کہ اس میں بے حیائی، بے شرمی اور وہ جو بھی اخلاق کے اوپر کچھ بندشیں ہیں، کچھ قیود ہیں، وہ سب کی سب جب عام کیا جا رہا ان چیزوں کو، تو اب نوجوان بچوں اور بچیوں کو بھی ان چیزوں کا علم ہو جائے گا، تو وہ جو ایک رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ ختم ہو رہی ہے۔ یہ بڑا تباہ کن معاملہ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے اس حوالے سے۔ البتہ انفرادی سطح پر کوئی شخص اس قسم کا کوئی فیصلہ کرے تو اس میں اس کو حرام مطلق نہیں کہا جا سکتا۔ ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے وقتی طور پر وقفہ کر لینا جائز ہے، سمجھ میں آ رہی ہو بات؟ اسی طرح عورت کے لیے بچہ سنبھالنا، ایک جڑواں پیدا ہو گیا، بگلے بھی جڑواں ہوں گے وہ، اور اتنی آمدن نہیں ہے کہ وہ دائی رکھیں گھر میں یا ڈے کیئر میں جمع کرائیں ان بچوں کو، خود ہی پالنا پڑتا ہے، اور گھر میں اور بہت سارے کام بھی ہیں۔ تو اس نیت سے اگر کوئی کرنا چاہے وقفہ تو اللہ کی طرف سے پابندی بولو بھائی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پابندی نہیں ہے، کوئی ایسا وقتی عارضی طریقہ اختیار کر کے وقفہ کیا جا سکتا ہے، اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت کی نظر میں، اسلام میں ترغیب یہی ہے کہ نہیں کرو وقفہ، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے۔ لیکن یاد رکھو اس نیت سے وقفہ کرنا کہ میں اسکول کی فیسیں کہاں سے بھروں گا، تمام علماء چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، چاہے وہ عرب ہوں، چاہے وہ عجم ہوں، اس پہ پوری دنیا کے علماء کا ایک اجلاس ہوا تھا، دلائل سے بحث ہوئی تھی، سب کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اس نیت سے کہ میری جیب پہ بوجھ نہ پڑ جائے، اس نیت سے وقفہ کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ پہ الزام ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اللہ کو غضب آئے گا۔ جس خدا نے تجھے پلا کے اتنا بڑا کر دیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے باپ کی کیلکولیشن کی وجہ سے تو پلا ہے، اب تو اگلی نسل کو اس لیے روک رہا ہے کہ کھلائے، تو کھلاتا ہے یا میں کھلاتا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے نحن نرزقکم، ہم تم کو بھی رزق دیں گے، وإیاہم، اور ان کو بھی۔ علماء کہتے ہیں غریبوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ تم کو بھی دیں گے، کیونکہ غریب کو ڈر ہوتا ہے میری روٹی نہ چھین لے بچہ، تو اللہ فرماتا ہے تجھے بھی ملے گا اس کی برکت سے، اور اس کو تو ملے گا ہی۔ اور آج کل زیادہ تر حمل جو روکا جا رہا ہے وہ اسی نیت سے کہ کھلائیں گے کہاں سے، تنخواہ میں پورا نہیں ہو رہا، سب کی زبان پہ یہی ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں پہلے انتظام کرو پیسوں کا پھر بچے پیدا کرو، اسلام کہتا ہے نا 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 نا۔ غربت دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نکاح اور اولاد کی کثرت، جو میں انشاءاللہ اگلے بیان میں احادیث پیش کروں گا اس پر۔ تو یہ دوسرا طریقہ جائز ہو گیا کہ سنبھالے نہیں جا رہے تو ٹھیک ہے، وقتی طور پہ روکا جا سکتا ہے۔ اور اس نیت سے حمل روکنا کہ لوگ کیا کہیں گے اتنے بچے، اس نیت سے بھی حمل روکنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح علماء کا اجماع ہے کہ اس نیت سے حمل روکنا کہ بیٹی نہ پیدا ہو جائے، مثلا کسی کی 6 بیٹیاں ہو گئیں، اب وہ کہہ رہا ہے یار اگر ایک اور بیٹی ہو گئی میں تو جیتے جی مر جاؤں گا، اس لیے حمل روک رہا ہے، اس نیت سے بھی حمل روکنا کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ آپ بیٹی کو کیا سمجھ رہے ہو؟ منحوس۔ اسلام میں یہ منحوس نہیں ہے، بیٹی کے خوف سے اگر حمل روک رہے ہو حرام۔ اور بہت سے لوگ اس لیے روک رہے ہیں کہ یار ایک بیٹا مل گیا اب ہمیں ایسا نہ ہو بیٹی پیدا ہو جائے،
تو اللہ کا عذاب آئے گا بھائی، اس دنیا میں اللہ برکت چھین لیتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ تو اسلام میں بالکل یعنی عورت اپنی یہ یعنی کیپیبلٹی ختم کروا دے۔ اب میں ذرا کنٹرول الفاظ میں گفتگو کروں گا کیونکہ غیر شادی شدہ لوگوں نے بھی یہ مجالس دیکھنی ہوتی ہیں۔ یا مرد اپنی یہ کیپیبلٹی ختم کروا لے اولاد کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ دونوں اسلام کے اندر حرام ہے میرے بھائی، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اس مقدمے کو غلط سمجھتے ہیں جو بہبود آبادی کے نام کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے۔ ہم برتھ کنٹرول اگر کوئی میاں بیوی آپس میں خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے خلاف نہیں ہے، اس کے حق میں ہے، اس کے کوئی خلاف نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص اس بنیاد کے اوپر برتھ کنٹرول کرتا ہے کہ جی ان کا رزق کہاں سے پورا ہوگا، ان کو کھلاؤں گا کہاں سے، ان کو پلاؤں گا کہاں سے، اور پھر وہ ایک مہم بھی کھڑی کر دی جاتی ہے برتھ کنٹرول کے نام کے اوپر، یہ آبادی کنٹرول کرو، اگر یہ ہو گیا تو یہ ہوگا۔ پہلے تو یہ قرآن پاک میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، آیت نمبر 23 سے لے کے 39 تک، ان میں جو ایک کمانڈ ہے، 4th کمانڈ ہے، وہ آپ دیکھیں کتنی واضح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اچھا اس سے پہلے جو آتی ہے یہ تو بعد میں ہے، چھٹے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اس اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑا ایک جرم ہے۔ یعنی جو لوگ اب پریگنینسی ضائع کروا دیتے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے کے فگر ہیں کہ روزانہ 3000 بچیاں جب آئیڈینٹیفائی ہو جاتی تھی نا پریگنینسی کے دوران کہ یہ بچیاں پیدا ہونے لگی ہیں، ان کو ضائع کروا دیا جاتا، روزانہ 3000، روزانہ۔ ظاہر ہے وہ 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، 3000 تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اور قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے قتل نہیں کرنا۔ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو گئی، 40 دن گزرے ہیں، 10 دن گزرے ہیں، 15 دن گزرے ہیں، کتنے مہینے گزرے ہیں، اسے غرض ہی نہیں ہے، آپ ضائع نہیں کروا سکتے۔ اس میں یعنی بہبود آبادی کا رد ڈائریکٹلی تو نہیں ہوتا لیکن انڈائریکٹلی ایک تھیم پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دے گا اور تمہیں بھی۔ یہ ڈاکٹرائن تو کلیئر ہوگی نا کہ رزق کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ اللہ پر۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی اور بھی آیات قرآن پاک میں بہت ہیں، کراس ریفرنس کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اس مقصد کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ یہ اولاد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تو اب اولاد ایک بندہ کہتا ہے جی کھائیں گے کہاں سے، تو آبادی اگر یہ ہو گئی، میں نے کئی دفعہ بتایا میرے بھائی 1901 کے اندر دنیا کی آبادی 1 ارب تھی، اور اس ٹائم بھی یہی باتیں ہوتی تھی کہ جی جناب 100 سال کے بعد اگر 2 ارب آبادی ہو گئی تو کیا ہوگا، 3 ارب کیا ہوگی، وہ 2 بھی نہیں ہوئی، 3 بھی نہیں ہوئی، 4 بھی نہیں ہوئی، 7 ارب ہو گئی، تو زمین نے اپنے خزانے بھی اگل دیے۔ آج سے 100 سال پہلے یعنی یا 150-200 سال پہلے موچی بناتا تھا جوتیاں، آج جتنی آبادی ہے موچی جوتیاں بنا سکتے ہیں؟ آدھے موچی چاہیے آپ کو جتنے بندے ہیں، تو مشینیں اللہ تعالیٰ نے ترقی کروا دی ہے۔ انرجی کی ضرورت، اس وقت لوگوں نے انرجی انجوائے نہیں کی جو آج ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تو مٹی کا تیل نہیں تھا، مٹی کا تیل تو یعنی آج سے 200-250 سال پہلے نکلا ہے، اس سے پہلے تو نہیں موجود تھا۔ اور اب یہ سولر سیل کے ذریعے جو انرجی والا معاملہ، یہ وہ معاملہ ہے جو رینیویبل ریسورس ہے انرجی کا، نہ ختم ہونے والا۔ آئل تو پھر بھی ختم ہو جائے گا، سولر انرجی تو نہیں ختم ہوگی۔ یہ سارے ریسورسز اب آ گئے ہیں۔ آج بھی جناب لاکھوں ٹن گندم پیسیفک اوشن میں، بحر الکاہل میں امریکہ جو ہے نا وہ ضائع کرتا ہے، فالتو پیدا ہوتی ہے۔ سی فوڈ کی طرف جائیں وہ ختم ہی نہیں ہوتا، اتنا سارا اللہ تعالیٰ نے خوراک رکھی دی ہے۔ اس کی بجائے ہم جو مال کی جو منصفانہ تقسیم ہے نا اس کے اوپر ایمفسائز کریں۔ پھر یہ جن یعنی تحقیقات کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ ایک تحقیق کا رخ چیف جسٹس صاحب پیش کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ محققین بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ برتھ جو کنٹرول ہے اس نے برتھ ریٹ کو نیگیٹو میں کر دیا ہے۔ کتنے یورپین ملک ہیں جس میں نیگیٹو میں جا رہا ہے؟ یہ آپ کو ویزا آفر کیوں کر رہے ہیں؟ کینیڈا سے کیوں ہو رہی ہے؟ آبادی کم ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، کوئی پرورش کرنے والا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اولاد پیدا کرتے نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت صرف ایک وہ اس سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے، اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اسلام میں تو انسان کی نسل کے بڑھنے کا ذریعہ اس کو رکھا گیا۔ ایک خاندانی نظام ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، اولاد ہے، ان کا ایک تقدس ہے، اور ماں نے گھر کی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے، باپ نے جو ہے فائنینسز ارینج کرنے، نان و نفقہ، یہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ یہ وہاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں تو برتھ ریٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے۔
تو یہاں پہ یہ کہنا کہ جی ہم کیسے کریں گے, آپ ریسورسز کو بڑھانا شروع کریں, ریسورسز ایکسپلور کریں. مین پاور ہوگی تو ریسورسز ایکسپلور ہوں گے نا, انسانوں نے ایکسپلور کرنے ہیں نا. البتہ اگر کوئی میاں بیوی اپنے لیول کے اوپر ڈیسائیڈ کرتے تھے, وہ تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی برتھ کنٹرول وہ کرتے تھے اپنے لیول پہ, اس کو عزل کہا جاتا تھا. یعنی وہ جب اپنی لونڈیوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ ان سے اولاد پیدا نہ ہو. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر یوں نہ کرو تو کیسا ہے, اولاد تو پھر بھی ہو ہی جانی ہے, لیکن آپ نے ان کو حرام نہیں فرمایا. ہاں آزاد عورت یعنی بیوی کے کیس کے اندر بیوی کی اجازت کے بغیر برتھ کنٹرول نہیں کی جا سکتی. مرد و عورت اگر مل کے کنٹرول کریں تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں نہ مرد اپنے آپ کو نہ اہل کرے گا, نہ عورت نہ اہل کرے گی اس پوائنٹ آف ویو سے. بلکہ وہ جو بھی ایک ذرائع اس وقت یعنی کنڈوم کا استعمال ہے یا باقی چیزیں, وہ والی چیزیں ایسی استعمال کی جائیں جس سے پرماننٹلی وہ ابلٹی لاس نہ ہو, ورنہ وہ تو تخلیق کو بدلنا ہے. سورہ نساء کے اندر 119 نمبر آیت میں آیا نا, وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ میں ابھاروں گا انسانیت کو کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, یہ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ ایک دن کے اندر ایک عورت کے 3 بچے مر گئے تھے پانی کی ٹینکی کی صفائی کے دوران, یعنی صفائی کرتے ہوئے اس میں گر گئے, مر گئے. اور وہ مطلب اس کے مرد یا اس عورت نے اپنی کیپبلٹی ختم کروا لی ہوئی تھی, 3 ہی اولاد تھی, ختم ہو گئی. اب وہ کیا کریں گے, تو یہ تو پتہ نہیں ہوتا نا, تو اب وہ اولاد کی تو اس سے تو محروم ہو گئے نا. تو یہ اس چیز کو پرماننٹلی ختم نہیں کروانا چاہیے. کیپبلٹی رکھے, آپ باقی ریسورسز استعمال کریں, جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن اس کی مہم چلانا کہ آپ لوگوں کو ایمفسائز کریں گے جی تسی بھی کرو, یا ہم جرمانہ لگا دیں گے جس طرح چائنا کے اندر ہے. چائنا میں آپ کو پتہ ہے پہلے ایک بچے کی اجازت تھی, پھر وہ انہوں نے انالیسس کیا کہ اس سے تو بہن بھائی کا تو رشتہ ہی ختم ہو گیا, دنیا میں ایک رشتہ ہی ختم ہو گیا, اور اس کے نیگیٹو اثرات آ رہے ہیں. پھر انہوں نے اب 2 کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے, تو دنیا سیکھ رہی ہے. اس طرح کے ایشوز کو آپ نے پیغمبروں کے زیر سایہ سیکھنا ہے سر. یہ آپ کو ایکوائرڈ نالج نہیں بتائے گا, ریویلڈ نالج بتائے گا, وہی کا علم بتائے گا. تو یہ یعنی جو مہم چل رہی ہے بالکل غلط ہے. آپ اور چیزوں سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اور کوئی اس پہ جرمانہ وغیرہ نہ لگائیں. آپ ایمفسائز اس حوالے سے کروانا چاہتے ہیں کہ لوگ یعنی یہ بھی مطلب ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے نا, کہ اب جس طرح ہمارے جو بالکل غریب طبقہ ہے, جھونپڑیوں میں لینے والے لوگ ہیں, ان کے بھی 10-10 12-12 بچے ہوتے ہیں, وہ سارے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اب پھر اسی یعنی تصویر کا ایک دوسرا بھیانک رخ ہے. اپنے یعنی چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے, لیکن کسی کو آپ پابند نہیں کر سکتے. ایک بندہ اگر 10 بچوں کو سپورٹ کر سکتا ہے, اس کی فائنانس اتنی ہے, اس کو آپ کہیں گے نہیں جی گورنمنٹ کا اصول ہے کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے, تو یہ تو غلط ہے نا. وہ ہر شخص اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. یعنی میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں, یہ جو کہتے ہیں جی نہیں وہ آپ کام چوک کے رکھو, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے نا سر, اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ دنیا میں بھی کوئی اگر کوئی کھیتی بھی اگاتے ہیں تو کسی ایک قاعدے اور قانون کے تحت معاملات کو لے کے جاتے ہوتے ہیں, تو ہم اس ایکسٹریم کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا, یہ بھی بالکل غلط رخ ہے, اور جو ہم نے بیان کیا اس رخ کے اوپر آپ لوگوں کو قائل کریں. ٹھیک ہے, کہ آپ اتنی اولاد ہو جن کی آپ اچھی تربیت کریں, اچھے طریقے سے لے کے چلیں, اور تاکہ وہ ایک کارآمد اس معاشرے کے لیے ہوں. ٹھیک ہے, ہاں مینٹلی ایجوکیٹ کریں, یہ پابندی نہ لگائیں. My name is Lakshmi. I'm a journalist. I have 2 questions. The first one is on family planning. I was told by another Muslim friend of mine that you don't encourage family planning. Now, I'm sure probably my grandmother's generation were more than happy to produce 10, 15 children. But given the state of affairs today, I mean, how is it possible to put a stop if you don't have family planning? Sister, there are 2 questions, very good questions, but long answers. First question is family planning, that she said, the sister, in my grandmother's time, produce more children, good, but now the world is changing. Let's see whether your grandmother is right or you are right. Now, in Islam, as far as family planning is concerned, family planning is a big word, but there's unanimous agreement that as far as permanent method is concerned, all the Islamic scholars, everyone agreed that it is haram. Tubectomy, vasectomy, it's prohibited. Even abortion, it's prohibited unless it is to save the life of the mother. In that case, you can do permanent method, you can do abortion. For example, the doctor tells you that the lady has heart problem, and if she conceives again, it may be danger to her life. Or if she has multiple cesarean section, 3, 4, 5, one more child will be detrimental to health, then any method is permitted. So as far as permanent method is concerned, abortion is concerned, unanimous agreement,
It is haram because Quran says in Surah Anam chapter number 6 verse number 151 that kill not your children for want of sustenance. For it's Allah subhanahu wa ta'ala, Almighty God, who will give sustenance to you and your children. The message repeated in Surah Isra chapter 17 verse number 31, kill not your children for want of sustenance, for it is Allah subhanahu wa ta'ala, Almighty God, who will give sustenance to you and your children. Now here we realize, based on this verse of the Quran, killing children is prohibited. Furthermore, as far as temporary method is concerned, I being a medical doctor, as far as contraception is concerned, the most common is the copper T. And we learned in the medical college that it's a contraception. But we realize it's not a contraception, it's a contra-implantation. The ovum and the sperm has already met, they form the zygote, but it is a very early abortion. It's called as a contraception. The right technical word is contra-implantation. And if you let your imagination a bit ahead, it is nothing but an early abortion, so this too is prohibited. The difference of opinion as far as temporary method is concerned, but our beloved Prophet Muhammad, one person approached the Prophet and said that he used to do uzl, that is coitus interruptus, breaking the act and preventing the fluid of the male to enter the female's body. The Prophet was silent. Now one group of scholars said because the Prophet was silent, he permitted. The other group of scholars said because he was silent, he prohibited. Difference of opinion, but let's get back to the main reason. So as far as copper T is concerned, that too is prohibited. OC pills, oral contraceptive, it changes the physiology of the body. Allah says in the Quran in Surah Rum chapter number 30 verse number 30, do not change the physiology of the body. And I being a medical doctor, I know there are so many complications for that. Now, coming to the basic question, why should a person want to do family planning? Is the basic question. Let's treat the cause. You know, we as medical doctors, we prefer treating, killing the germs rather than symptomatic treatment. One thing is symptomatic treatment. The other is knowing the cause and killing the cause. Now, broadly, majorly, there can be two reasons why a person wants to do family planning. One can be because he's poor and poverty prevents him from looking after many children. The other reason may be he's rich, but having more children, more spacing, he can make them doctors, engineers, etc. Now coming to the first reason, that if a person is poor, Islam has the solution for poverty. Don't kill human beings. The solution is zakat. In Islam, one of the pillars of Islam is every rich Muslim who has a saving of more than the nisab level, more than 85 grams of gold, he or she should give 2.5% of that saving every lunar year in charity. If every rich human being gives a zakat, poverty will be eradicated from this world. There will not be a single human being who will die of hunger. So as far as poverty is there, the solution is zakat. It's not killing human beings. Now, second reason may be, I'm rich, I've got money, but I want to make my son a doctor. I want to make an engineer. So I give spacing. Less children, I can take care of them better. Sister, I am the fifth child of my parents. If my parents would have done family planning, I wouldn't have been here today. And do you know, sister, I am a medical doctor. You know, because today's society, the best profession they say is medical doctor, right? So am I a boon or a bane for society? Sister, fifth child of my parents. If my parents would have done family planning, I would have been here. But I gave up my profession of a doctor for a better profession that is spreading the truth. Allah says in the Quran, in Surah Fussilat chapter 41, verse number 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than one who invites people to the Lord, to Almighty God, works righteousness and says, I am the one who submits my will to Almighty God. I chose to be a doctor because I thought it was the best profession. It is a good profession, I'm not against it. But I found a better profession. From a doctor of a body, I became a doctor of a soul. If I was a medical doctor, you wouldn't have found 10, 15,000 people here, right? You didn't come to hear a doctor of the body, you came to hear a doctor of a soul. So when I found a better profession, I changed from a doctor of a body to a doctor of a soul. So am I a boon or a bane for society? So it's a fallacy. As far as spacing is concerned, Almighty God has given a natural spacing known as lactation amenorrhea, breastfeeding. The moment you breastfeed, automatically there is spacing.
But today's modern women, they don't want to breastfeed because they will lose their figure. Almighty God has given lactation amenorrhea. So now, there is a fallacy what people think, that if you have less children, you can educate them better. If you analyze and check the history of the Nobel Prize winners, all of them were not the single child. Many were second child, third child, fourth child, fifth child. They were Nobel Prize winners. They were intelligent. So it is a misunderstanding. That's the reason the Quran in Surah Anam chapter 6 verse 151 and Surah Isra chapter 17 verse 31, it sounds similar. The first verse, Surah Anam chapter 6 verse 151 says, kill not your children for want of sustenance, for it is Allah subhanahu wa ta'ala Almighty God who will give sustenance to you and your child. This verse is referring to the poor people. That if they have one more child, even I will die and my children will die. The next verse of Surah Isra chapter 17 verse 31, the order is reversed. Kill not your children for want of sustenance, for it is Almighty God who will give sustenance to your child and you. Why is the order reversed? Second verse refers to the rich people. Don't worry, if he has more children, he will not die. He is worried about his children. So God says he will take care of your children as well as you. And now we realize, sister, that if you go to America, they encourage population. And the children wear a t-shirt, I am my father's tax saver. The more children you have, the less tax you pay. Same in Canada, same in Australia. In India, it's opposite. Hum do, hamare do. Ek ke baad abhi nahi, do ke baad kabhi nahi. It is a problem with Indian government. You know, China has the maximum population. India number 2. Do you know, sister, today, the 2 superpower in future, which countries are they? China and India. Why? Because of population. So grandmother is correct. The more population you have, the chances of the country to improve. China today is the country which is the maximum improving. And India is neck to neck fighting with China. So the difference of opinion, who will be superpower in the next 20 years? Some say India, some say China. Why? America is nowhere. Australia is nowhere. Canada is nowhere. So sister, population is a boon. It's not a bane. You should know how to utilize it. We don't know how to utilize it. What we have to tell the government, you change your laws to utilize the man force, to utilize the population. So your grandmother was correct, that the more children you have, she will also be better. And there's a third category, sister. They aren't poor. They aren't bothered about less children. I can take care of them better. What they say, who wants to take the headache of upbringing the children? You know, I'm rich, no problem, money. I'm not bothered whether my son becomes a doctor or engineer, but who wants to take care of looking after the children? Third category. You know, there are certain communities, you know, even Gujaratis, they marry early. They have children early, and by the time they are 35 years old, 40 years old, their child is 15 years, 20 years, they are sitting on the seat of the business of their father. So by the time they reach 45, they can retire. They don't have to wait till 60 years. Marry early, have children, children take care of the business, and they relax early. So even the third category, if they want to enjoy life, it is better they marry early, they have children, they take care of the business, they'll enjoy life better. So that's the reason, as far as planning is concerned, Allah says in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 54, Makru makrallahu wallahu khairul makirin. They planned and plotted. Allah too planned. Allah is the best of planners. So if you feel Almighty God can plan your family better, leave it to Almighty God. If you can think you can do better, the choice is yours. I believe in Almighty God. I let Him plan my family. And that's the reason I'm here.